اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم نے اپنا سیریز شروع کیا تھا مختلف مذاہب میں تصور خدا، اور اس سلسلے میں آج کے ہماری ویڈیو سکھ مذہب میں خدا کے تصور کے عنوان سے بنائی گئی ہے۔ تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں۔ سکھ مذہب سامع اور نہ آریائی، اس کا شمار بڑے مذاہب میں بھی نہیں ہوتا۔ اسے ہندو مت کی ایک شاخ ہی تصور کرنا چاہیے، جس کی بنیاد بابا گرو نانک نے 15ویں صدی کے آخر میں رکھی۔ اس کا آغاز پاکستان اور شمالی مغربی ہندوستان کے علاقے پنجاب سے ہوا، جس کا مطلب ہے 5 پانیوں یعنی دریاؤں کی سرزمین۔ گرو نانک نے ایک کشتی ہندو خاندانی مذہب میں جنگی خدمات انجام دینے والا خاندان میں جنم لیا۔ ہندو ہونے کے باوجود گرو نانک کو اسلام اور مسلمانوں سے بڑی دلچسپی تھی، اور ان کے کلام پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ سکھ اور سکھ مذہب کی تعریف۔ سکھ لفظ سسیا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے چیلا یا پھر اخار۔ سکھ مت 10 گروہوں کا مذہب ہے، جن میں پہلے گرو نانک اور آخری گرو گوبند سنگھ ہے۔ سکھ مت کی مقدس کتاب سری گرو گرانتھ، جو گرانتھ صاحب بھی کہلاتی ہے۔ سکھوں کے 5 کاپ۔ ہر سکھ مذہبی طور پر اپنے پاس 5 کاپ رکھتے ہیں، جو اس کے سکھ ہونے کی پہچان بھی ہے۔ نمبر 1، کیس۔ سکھ لوگ سر کے بال نہیں تراشتے، بلکہ لمبی لٹوں پر مشتمل بال رکھتے ہیں، جنہیں وہ کیس کہتے ہیں۔ نمبر 2، کنگا۔ کنگا بھی ہر سکھ کی پہچان ہے، جس سے سر اور داڑھی کے بالوں کی صفائی کا کام لیا جاتا ہے۔ نمبر 3، کڑا۔ ہر سکھ اپنے ہاتھوں میں دانت کا بنا ہوا کڑا پہنتا ہے، جو قوت اور صبر کی علامت ہے۔ نمبر 4، کرپان۔ یہ ایک چھوٹی تلوار ہوتی ہے، جو ہر سکھ حفاظت کے لیے اپنے کمر سے باندھ کر رکھتا ہے، محض علامتی طور پر بھی رکھی جاتی ہے۔ نمبر 5، کچا۔ گھٹنوں تک لمبا یہ انڈرویئر بھی سکھوں کی پہچان ہے، جو اسے چاق و چوبند رکھتا ہے۔ مل منتر سکھ مذہب کا بنیادی عقیدہ۔ سکھ مذہب خدا کی تصور کی موزوں ترین تعریف جو کوئی سکھ کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مل منتر پڑھ کر سنا دے، جو گرو گرانتھ صاحب کے آغاز میں درج ہے۔ گرو گرانتھ صاحب کی پہلی کتاب جاپوشی کا آغاز اس طرح ہے: پلنہار ایک ہی ہے، جیسے سچا اور بنانے والا کہتے ہیں۔ جیسے خوف آتا ہے نہ نفرت، اسے پناہ نہیں ہے، اسے کسی نے نہیں جنا، وہ ہمیشہ سے ہے عظیم اور مہربان۔ سکھ مذہب توحید کا مذہب ہے۔ اس کے پیروکاروں پر لازم ہے کہ وہ سختی کے ساتھ ایک خدائے بزرگ اور برتر پر یقین رکھے، جس کے کئی صفات ہیں، مثلاً کرتار پیدا کرنے والا، صاحب، مالک، اکال جسے پناہ نہیں، ست نامہ پاک نام، پروردگار پالنے والا، رحیم رحم کرنے والا، کریم مہربان۔ اسے وہ گرو بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب واحد سچا خدا۔ توحید پرستی پر یقین کے علاوہ سکھ مذہب اوگون یعنی دوسرے جنم میں روح کے کسی اور شکل میں ظاہر ہونے کے ہندو نظریے پر بھی یقین نہیں رکھتا۔ سکھ مذہب میں بت پرستی کی بھی سختی سے ممانعت ہے۔ یعنی مطلب ہندو مذہب میں یہ ہے کہ جو انسان مر جاتا ہے وہ دوبارہ کسی اور شکل میں زندہ ہو جاتا ہے، لیکن سکھ مذہب اس کی سختی سے نفی کرتا ہے، اور سکھ مذہب بت خانوں یا بتوں کی عبادت کی بھی سختی سے نفی کرتا ہے۔ گرو نانک کی تعلیمات پر سنت کبیر کے اثرات۔ گرو نانک کی تعلیمات پر سنت کبیر کے اثرات بہت گہرے ہیں، یہاں تک کہ گرانتھ صاحب کی کئی ابواب سنت کبیر کے کلام پر مشتمل ہیں۔ سنت کبیر کے کلام میں سے ایک حصہ ملاحظہ ہو: دکھ میں صبر نہ سب کرے، سکھ میں کرے نہ کوئی، جو سکھ میں صبر نہ کرے تو دکھ کھائے ہوئے۔ ہر کوئی خدا کو مصیبت میں یاد کرتا ہے، کوئی اسے سکھ کے دنوں میں یاد نہیں کرتا، مطلب کوئی اسے عام معمول میں یاد نہیں کرتا، کوئی اسے خوشی میں یاد نہیں کرتا، اور جو خدا کو سکھ کے دنوں میں یاد رکھتا ہے تو مصیبت کے دنوں کو کیوں دیکھے گا؟ مطلب جو خدا کو خوشی کے دنوں میں یاد رکھتا ہے تو وہ مصیبت کے دنوں میں کیسے بھول سکتا ہے؟ اس کا موازنہ قرآن مجید کے درج ذیل آیات سے ہم کر سکتے ہیں۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کی رب
اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر پہلے وہ پکار رہا تھا اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے۔ یہ قرآن شریف کی آیات اور سیکھوں کی کتاب کے مطابق ایک جیسے ہیں، دونوں میں ایک ہی فلسفہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں سکھ مذہب کے بنیادی چیزوں پہ۔ ہم نے پڑھا تو ان سے ثابت ہو گیا کہ سکھ وحدانیت والے ہیں، سکھ توحید کی داعی ہے۔ سکھ مت، ہندو مت اور جتنے بھی مذاہب ہے وہ خدا کی ذات سے منکر نہیں ہے، اور ان کے مذہبی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ کوئی ایک ہستی ہے جو اس نظام کو چلانے والا ہے۔